الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، جن آیت کریمہ کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کی تلاوت جو جمعہ قبل بھی میں نے کیا تھا، آپ کو یاد دلانے کے لیے پھر اس وقت یہ بات عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان آیات پاک میں مومنین کی، اہل ایمان کی 7 صفتوں کا ذکر فرمایا ہے، 7 خوبیوں کا، 7 اوصاف کا ذکر کیا ہے. اور اخیر میں یہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جس ایمان والے کے اندر یہ 7 باتیں ہوں گی، یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا. جس میں سے پہلی بات تھی وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، یعنی جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دل بھی اور جسم بھی دوسری طرف سے کٹ کر اللہ رب العزت کی طرف مائل ہو جاتا ہے. نماز کی حالت میں ادھر ادھر نہ دل جاتا ہے نہ بدن کی حرکت ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے خشوع. ایسے نماز پڑھنے والے ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں. اللہ اس صفت کا حامل ہم سب کو بنا دے کہ جب نماز پڑھیں
تو دل میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، کسی غیر کا دخل اور کسی غیر کی شمولیت نہیں ہو، صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی سامنے ہو، دل کا بھی یہی حال ہو اور بدن کا بھی، جسم کا بھی یہی حال ہو کہ بالکل اس طرح سے کھڑا ہو کہ ادھر ادھر جسم کی حرکت نہ ہونے پائے، نہ اپنے داڑھی کو بال بال سنوارنے میں لگے، نہ اپنے پریس کیے ہوئے کرتے کو بار بار سنوارنے کی کوشش کرے، اور نہ اپنی نگاہوں سے ادھر ادھر اٹھا کے دیکھے، جسم بھی اللہ کے طرف مائل ہو اور دل بھی اللہ ہی کے طرف ہو۔ اس انداز میں نماز پڑھنے کا نام خشوع ہے۔ جو لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت ان کے لیے یقینی بنا دیا ہے۔ تو یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج دوسری صفت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے جو اپنے آپ کو لغو چیزوں سے بچاتے ہیں۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ یہ عربی لفظ ہے۔ لغو کے معنی ہوتے ہیں بیکار، فضول۔ جو چیز بیکار ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا لغو ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں اور جن کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اپنے آپ کو لغو اور فضول چیزوں میں مشغول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس میں فضول کلام بھی داخل ہے اور فضول کام بھی داخل ہے۔ فضول کلام کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کو، تو فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور فضول کام سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ فضول باتیں کیا ہیں؟ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ ایسی باتیں، ایسا کلام جس سے دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو اور دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہو، ایسی باتوں کو فضول کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں اور کوئی غیبت سن رہا ہے، تو غیبت کرنے والے کو بھی دنیا میں کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملتا۔ کچھ نہیں ملنے کا مطلب ہے کہ دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ اتنا وقت آپ نے فضول ضائع کر دیا، بیکار ضائع کر دیا۔ جتنا وقت آپ نے غیبت کرنے میں، کسی کی برائی کرنے میں لگایا، اتنا وقت میں اگر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے تو دل بھی صاف ہوتا، دنیا بھی بنتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ 10 منٹ غیبت کیا اور سننے والے نے سنا، دونوں مجرم ہیں۔ غیبت کرنے والا بھی مجرم اور غیبت سننے والا بھی مجرم۔
غیبت کرنے والے کا بھی وقت گیا دنیا کے اعتبار سے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کا وقت برباد ہو گیا۔ ملا اس کو کیا؟ دنیا میں وقت گیا اور آخرت میں سخت سزا ملی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بدترین گھناؤنا گناہ غیبت ہے۔ کسی کی غیبت کرنا یہ بہت بڑا گناہ، تو آخرت میں بھی اس کا عذاب ہے، آخرت کا بھی نقصان ہوا اور دنیا کا بھی نقصان ہوا کہ 10 منٹ آدھا گھنٹہ غیبت کرنے والے کا وقت چلا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں فضول کلام، بیکار بات، جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، بلکہ دونوں جگہ کا نقصان ہو۔ اور فضول کام، یہ تو فضول بات ہو گئی، فضول کام جس کام کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلا وجہ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ خالی وقت ہے، فضول کام میں لگ گئے، 10 آدمی یہاں بیٹھ گئے اور ادھر ادھر ایران جاپان کی بات کر رہے ہیں، 5 وہاں بیٹھ گئے، کچھ وہاں بیٹھ گئے، اور کچھ یوں ہی اپنے وقت کو 11 بجے 12 بجے تک ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے فضول کام، کوئی کام نہیں ہے، بلا وجہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، ذکر اور فکر نہیں کر سکتے، تو کم از کم جا کر سو جاؤ۔ کیا کرو؟ سو جاؤ، تاکہ تمہارا وقت برباد نہیں ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد فضول بکواس میں، فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، وقت بھی برباد ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل جنت مومنین کی دوسری صفت یہ بیان کیا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جو فضول باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فضول کام سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی خاص صفت ہے۔ ایمان والا یہ سوچتا ہے کہ فضول بات میں مبتلا ہوں گے، اتنی دیر میں قرآن کی تلاوت کر لیں گے، اتنی دیر میں اللہ کا ذکر کر لیں گے، اتنی دیر میں حدیث پاک پڑھ لیں گے، سن لیں گے، اس کا وقت کار آمد ہو جاتا ہے۔ تو اہل ایمان جو مومن ہے، صحیح مومن ہے، ان چیزوں کی رعایت کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد ہونے سے اور اپنی بات کو برباد ہونے سے بچاتے ہیں، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت رکھی۔ تیسری صفت اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون۔ تیسری صفت یہ ہے کہ مومن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک معنی ہے طہارت، پاکی، پاکیزگی، پاک ہو جانا، پاک کر لینا۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ پاکی، طہارت، پاکیزگی، صفائی، چاہے وہ اندر کی صفائی ہو، چاہے باہر کی صفائی ہو، چاہے مال کی صفائی ہو، چاہے نفس کی صفائی ہو، سب اس میں شامل اور داخل ہے۔ زکوٰۃ جو ہم لوگ بڑی مشکل سے رمضان میں نکالتے ہیں، کس سے نکالتے ہیں؟
آسانی سے نکالتے ہیں کہ مشکل سے؟ رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں آسانی سے نکالتے ہیں کہ مشکل سے نکالتے ہیں؟ اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کہہ دیں گے ہم نکالتے ہی نہیں، تو ہم کیا بتائیں کہ آسانی سے نکالتے ہیں مشکل سے نکالتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ نکالتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا نکالنا آسان کام نہیں ہے، دل آدمی کا دہل جاتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ناغہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کبھی نکالا کبھی نہیں نکالا، اور نکالا بھی تو صحیح نہیں نکالا۔ اکثر لوگوں سے میں پوچھتا ہوں جب وہ پریشانی کا اظہار آ کے کرتے ہیں، کیا کریں برکت نہیں ہوتی ہے، بہت پریشانی ہے، لگتا ہے کماتا ہوں پیسہ رہتا ہی نہیں، ٹکتا ہی نہیں ہے، برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کہا پہلے ایک حرکت اپنی بتاؤ کہ زکوٰۃ اس سال کتنا نکالا؟ زکوٰۃ نے زکوٰۃ تو نکال دیا، ہم یہ نہیں پوچھتے کہ نکالا کہ نہیں نکالا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتنی زکوٰۃ نکالا؟ حساب تو نہیں کیے لیکن اندازہ سے زیادہ ہی نکال دیا۔ ہم نے کہا زیادہ کیوں نکالا؟ ارے جو تھا وہی نکال دیے ہوتے، اور یہ اندازہ تم کو کیسے لگ گیا کہ جتنا مال تھا اس سے زیادہ نکال دیا؟ کتنے بڑے تم پہچاننے والے ہو بغیر حساب کتاب کے، اتنے بڑے تم جو ہے اکاؤنٹنٹ ہو گئے کہ تم کو سمجھ میں آ گیا کہ نکلتی تھی زکوٰۃ 100 روپے لیکن نکال لیا 125 روپے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ 100 نکلتی تھی نکالا 75 روپے۔ حساب تمہارا ہمیشہ زیادہ ہی والا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ حساب کر کے نکالے، ایکوریٹ نکالے، پائی پائی کی زکوٰۃ نکالے، اور ہر سال نکالے، ہر سال۔ ہاں، اللہ کہتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، مومن لوگ، اہل ایمان، جن کا ایمان ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے، وہ تسلسل کے ساتھ ہمیشہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہر سال نکالتے ہیں، اور جتنی نکالتی ہے اس سے زیادہ نکالتے ہیں، حساب کر کے نکالتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے دل کو بھی پاک رکھتے ہیں اور اپنے جسم کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ دل کے پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل بڑا صاف ہے، ستھرا ہے۔ کا خواہی کی دلے تو شود آئینہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل آئینہ کے طرح چمکتا رہے تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے دل سے کینہ نکال کے پھینک دو۔ کیا پھینکو؟ اگر چاہتے ہو سینہ پاک رہے تو دل سے کیا نکالنا ہے؟ کینہ۔ یہ دل جو ہے روشن اور چمکتا ہوا دل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قلب المومن بیت اللہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا جو گھر ہوتا ہے اس کو صاف رکھا جاتا ہے، گندا نہیں کیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف رکھتا ہے ہمیشہ، اور بدن کو بھی صاف رکھتا ہے۔ دل صاف ہے لیکن بدن ہاف ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کتنے لوگ ہیں
جو بدن صاف نہیں رکھتے ان کا کپڑا بھی صاف نہیں، ان کا جسم بھی صاف اور پاک نہیں ہے، پیشاب کرتے ہیں پانی نہیں لیتے، بیت الخلا جاتے ہیں اس کی رعایت نہیں کرتے، ناپاک ہو جاتے ہیں، جسم کے پاکی کا خیال نہیں کرتے، بدن بھی گندا ہوتا ہے کتنے لوگوں کا، اور کپڑا بھی کیا ہوتا ہے؟ رات میں ولیمہ میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ ولیمہ میں، تو 2 دن پہلے ہی کپڑا دھوبی کے یہاں صاف کروا کے پریس اور فریش کر کے رکھتا ہے آدمی، اور جب ولیمہ میں جانے لگتا ہے تب اس کپڑے کو پہنتا ہے، اور جب مسجد آتا ہے تو کون کپڑا پہن گیا؟ ہاں، 3rd کلاس کا، جیسے ہو چلو مسجد پہنچ جاؤ، کپڑا بھی مہک رہا ہے، بدن بھی بدبو سے بدبو کر رہا ہے، بدن سے بدبو، کپڑے سے بدبو۔ فقہا نے لکھا ہے ایسی حالت میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جس کا کپڑا گندا ہو، جس کا بدن گندا ہو، بدبو آ رہی ہو، اس کو صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ اس سے بغل میں نماز پڑھنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتہ جیسی نورانی مخلوق کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اہل ایمان جتنا ولیمہ اور شادیوں کا خیال نہیں کرتے، اس سے کئی گنا زیادہ مسجد میں آنے کا خیال کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، اور عالی دربار ہے۔ اس دربار سے بڑا کسی کا در نہیں ہے، اس گھر سے بڑا کسی کا گھر نہیں ہے۔ اس گھر میں جائیں تو ہم بھی عالی شان بن کے جائیں۔ کیا جائیں؟ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز سے پہلے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے، اور سر میں تیل لگاتے، اور کنگھی کرتے، اور خوشبو کا استعمال کرتے، جیسے کوئی آدمی بن سور کے کہیں جا رہا ہو۔ ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر سے صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ جب مسجد نماز کے لیے جاتے ہیں تو اتنا اہتمام فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جواباً ارشاد فرمایا، اتجمل لربی، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کس دربار میں جا رہا ہوں؟ شوہر بیوی کے پاس جاتا ہے تو بن سور کے جاتا ہے، اور میں رب کے پاس جا رہا ہوں تو بن سور کے کیوں نہ جاؤں؟ تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ٹھوس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں بلا ناغہ، اور اپنے مال کو پاک رکھتے ہیں۔ ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے، جو زکوٰۃ نکالے گا اور مسلسل نکالے گا اور صحیح نکالے گا، اس کا مال کبھی گھٹ نہیں سکتا ہے سوائے بڑھنے کے۔ تیرا مال گھٹ رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ تو نے زکوٰۃ ادا صحیح نہیں کی ہے۔ زکوٰۃ پہلے صحیح ادا کر کے آ، اس کے بعد بتاؤ کہ تیرا مال بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے۔ ایگزام نہیں دیا اور رزلٹ آؤٹ پہلے ہی کر رہا ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اپنے دل کو بھی پاک رکھتے ہیں، اور اپنے جسم کو بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نمبر 1، جو نماز میں خشوع پیدا کرنے والے مومن ہیں۔ نمبر 2، جو مومن فضول اور بکواس والی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور نمبر 3، جو زکوٰۃ اپنے مال کا تسلسل کے ساتھ بلا ناغہ دیا کرتے ہیں، اور جسم اور دل کو بھی پاک رکھتے ہیں۔ چوتھی صفت،
والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو لوگ ایمان والے، جو لوگ سے مراد ایمان والے، اور جو ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جو ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اس جگہ کے جس جگہ اس کی اجازت دی ہے، اجازت اپنے شرمگاہ کی استعمال کے لیے اور اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے مردوں کے لیے عورتوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی شوہروں کے لیے اس کی بیوی کا انتخاب کیا ہے۔ جب بھی جنسی خواہشات اور حیجان پیدا ہو، آپ اپنی بیویوں کے پاس جائیے اور ان سے اپنی خواہشات کی تکمیل کیجیے۔ یہاں اجازت ہے، اور اجازت ہی نہیں بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ بیویوں سے صحبت کرنا یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو اللہ کہتے ہیں الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ دوسری جگہ اپنی خواہشات کو پوری کرنا یہ اہل ایمان کا سیوا نہیں ہے۔ ایمان والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایمان والے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جب بھی ان کے دل میں اس کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پاس وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، جن کا ایمان بالکل کچا ہے، گھٹیا ہے، وہ غلط جگہوں پہ اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتے ہیں، زنا جیسے بدترین گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آج اس کی کثرت ہے، کیا ہے؟ آج اس کی کثرت ہے۔ حسرت کے ساتھ بیان کرنا پڑتا ہے کہ آج زنا کی کثرت ہے سماج میں، معاشرے میں۔ بہت سارے لوگ زانی آپ کو ملیں گے۔ کتنا گھناؤنا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا ارشاد ہے، الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی بدتمیز بے ایمان آدمی کسی سے زنا کرتا ہے تو زنا کی حالت میں اس کا ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ جو بریانی کھانے والا ایمان ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اصلی ایمان والا تو وہاں جاتا نہیں، لیکن بریانی کھانے والا ایماندار جو وہاں جاتا ہے وہ بھی جو اس کا گھٹیا ایمان ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نکال لیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ زنا اتنا بدترین گناہ ہے کہ اس حالت میں ایمان بھی اس کا کھینچ لیا جاتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اگر اس حالت میں اس بدتمیز کی موت ہو گئی تو دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو ایمان والا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب زنا عام ہوتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں، جب زنا جیسا مرض پھیلتا ہے، عام ہوتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے، موت کی کثرت ہو جاتی ہے، لوگ بہت زیادہ مرتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے۔ اہل ایمان اپنے آپ کو اس بدترین عمل سے بچاتے ہیں اور اپنی بیویوں سے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ تو چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ایمان والا اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو غلط جگہوں پہ استعمال کرنے سے بچائے، اس کے لیے جنت یقینی ہے۔ کیا چیزیں ہوئی؟ چار۔ پانچویں چیز والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو ایمان والا امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت کی، امانت آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔
کوئی سمجھتا ہے امانت کیا چیز ہے؟ کوئی نہیں سمجھتا. بہت افسوس ہوتا ہے. امانت کہتے ہیں کوئی چیز کسی کے حوالے اس طرح کیا جائے کہ تم اسے اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں اسے واپس لے لوں گا. اس امانت کی چیز کو لینے والا اسی انداز میں رکھ دے جس انداز میں لیا ہے، اس کو استعمال نہ کرے، اور جب مانگنے والا آئے تو فوراً اس کو دے دے. یہ ہے امانت کی حفاظت. کیا ہے؟ امانت کی حفاظت. اور کسی نے کہا ایسا ہے کہ 50,000 روپیہ آپ رکھ لیجئے اپنے پاس، مجھ کو اپنے گھر میں حفاظت نہیں ہو پائے گی، ڈر لگتا ہے، پھر میں بعد میں لے لوں گا. آپ نے جناب نے لیا، چلو بڑا اچھا ہوا، ابھی اس سے کچھ کام چلا لیں گے، کچھ کام اپنا کر لیں گے. اس سے لے لیا پیسے اور آپ نے اپنے کاروبار میں اس کو لگا دیا، استعمال کیا. یہ امانت میں خیانت ہے. کیا ہے؟ ہاں، امانت میں خیانت ہے. اہل ایمان جو ہوتے ہیں امانت کی پوری حفاظت کرتے ہیں، چاہے اس کو کسی انسان نے وہ امانت دی ہو یا کسی شعبے نے اس کو امانت دی ہو رکھنے کے لیے، بالکل اس کی حفاظت کرتا ہو. ایک انسان نے دوسرے انسان کو دیا، امانت ہے، ادھر ادھر نہیں کر سکتے. ایک انسان نے اپنا مال مسجد میں دیا، یہ امانت ہے. ان لوگوں کے ذمے جو مسجد کا انتظام اور انسرام دیکھتے ہیں، ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اس پیسے کا استعمال کہیں کر سکتے ہیں. یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے. بڑا کٹھن کام ہے. کام کرنے والے اچھی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا دین لمن لا عہد له ولا ایمان لمن لا امانت له. حضور فرماتے ہیں جس نے امانت کی حفاظت نہیں کیا، امانت میں خیانت کیا، اس کا ایمان سمجھو کہ خطرے میں ہے. کہاں ہے؟ خطرے میں ہے. بہت بڑا عمل ہے یہ. تو امانت کہتے ہیں کسی نے کسی کو مال دیا اور اس مال کو اپنے پاس اس نے رکھا اور اسی طرح سے رکھ دیا، جب مطالبہ کرنے والا آئے تو اس کو دے دیا. اس کو امانت کہتے ہیں. اہل ایمان جو ہوتے ہیں کسی کی امانت کی حفاظت اسی طرح سے کرتے ہیں. اور امانت کا میدان اور لمبا چوڑا ہے. امانت کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجلس میں کہیں کوئی بات ہوئی، 4 آدمی جمع ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، بات سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں دیکھو یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، کسی کو مت کہنا. 5 ایک دوسرے سے کہتے ہیں. پھر مجلس ختم ہو جاتی ہے. مجلس کے ختم ہو جانے کے بعد ایک پکا دوست اس کا ملتا ہے راستے میں کہ آج تم لوگ 5 آدمی جو بیٹھے تھے بات کر رہے تھے، بتاؤ گے؟ کہ نہیں بتائیں گے. ارے بتا دو، اس کا مطلب تم ہم کو اپنا دوست نہیں سمجھتے ہو. اب اس نے بتا دیا. یہ بھی امانت میں خیانت ہے. حضور فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلسیں جو ہوتی ہیں 2 آدمی کی 4 آدمی کی، اور وہاں جو باتیں ہوتی وہ بھی امانت ہے. اس کو بھی کسی دوسرے سے کہہ نہیں سکتے. امانت میں خیانت ہے. مزدور ملازم
دکان میں کاروبار میں جو کام کرتا ہے اگر 8 گھنٹے کا وقت طے ہے تو 8 گھنٹے پورے طور سے اس کو کام کرنا، اگر اس میں کمی کیا تو امانت میں خیانت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وقت کی بھی چوری نہیں کر سکتے اور کام کی بھی چوری نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ نہیں 8 گھنٹہ تو ہم ڈیوٹی دیتے ہیں، لیکن ڈیوٹی اس وقت نہیں دیتے ہیں جب کمپنی نگاہ سے ذرا ادھر ادھر چلی جاتی ہے، اس وقت ہم بھی دائیں بائیں کر لیتے ہیں۔ یہ ہے وقت کی چوری، کام کی چوری، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ آپ نے 8 گھنٹے کا معاہدہ کیا ہے اور یہ معاہدہ کیا ہے کہ 8 گھنٹے تک مسلسل کام کروں گا، اب چاہے وقت میں آپ نے ڈنڈی مار لیا یا آپ نے کام میں چوری کر لیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اہل ایمان مومن جو لوگ ہیں، ہم لوگ مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے سب نا مومن، تو آج سے گڑبڑ نہیں نہ کریں گے کہ کریں گے؟ جو مال دے گا چپکے سے رکھ کے اپنے کام میں لگا دیجیے۔ اللہ کرے ہم سب کے اندر یہ صفت آ جائے۔ تو 5ویں صفت اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں اور صحیح مومن ہوتے ہیں وہ امانت کی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کبھی خیانت نہیں کرتے، چاہے وہ اللہ کی امانت ہو چاہے بندوں کی امانت ہو۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ کی امانت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت اللہ نے دیا ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ کبھی دل میں آیا پڑھ لیا، کبھی چاہے نہیں پڑھا، کبھی 5 وقت کی نماز آ کر ایک ہی مرتبہ 12 بجے رات کو مسجد میں پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں۔ کام کرانے والے لوگ بھی نمازیوں کو چھٹی نہیں دیتے نماز پڑھنے کی، وہ بھی مجرم ہیں، اور جو کام کرنے والا بھی کام کا بہانہ بنا کے نماز چھوڑتا ہے وہ بھی مجرم ہے۔ 5ویں چیز اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وعدے کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن جو ہوتا ہے اپنے وعدوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وعدہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وعدہ 2 طرفہ ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرنا، میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، دونوں طرف سے۔ یہ بھی ایک وعدہ کی قسم ہے، اور دوسری قسم وعدہ کی ایک طرفہ ہے، تم فلاں کام کرو چاہے نہیں کرو، ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے۔ یہ ایک طرفہ وعدہ ہے، لیکن دونوں وعدے کا پورا کرنا شریعت کے اعتبار سے واجب ہے، چاہے ایک طرفہ ہو چاہے 2 طرفہ ہو، ہر وعدے کا پورا کرنا بغیر کسی شرعی مجبوری کے واجب ہے۔ سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المنافق اذا وعد غدر، منافق وہ ہے جو وعدہ کرے تو پھر وعدہ کے خلاف کرے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وعدہ جب ہم کریں تو سوچ سمجھ کر کریں، اور جب کریں تو وعدہ کو پورا کریں، ادھورا نہ رکھیں۔ یہ 6ٹھی چیز ہو گئی۔ اور 7ویں چیز اللہ ارشاد فرماتے ہیں آخر میں، پھر شروع میں جو چیز اللہ نے کہی تھی پہلی چیز، وہی 7ویں نمبر پر بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو مومن ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی نمازوں کی حفاظت یعنی 5 وقت کے نمازوں کی حفاظت، 5 وقت کو مستحب وقت میں پڑھنے کا دھیان ہو، خیال ہو۔ جس نماز کا جو وقت ہے
اس کے اندر اندر پڑھنا 5 نمازوں کا، یہ نمازوں کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ فرماتے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور نماز کی حفاظت وقت کے اعتبار سے بھی ہے، یعنی صحیح وقت پر نماز پڑھے اور صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھے۔ صحیح کیا پڑھے؟ صحیح ڈھنگ سے۔ اور صحیح ڈھنگ کون بتائے گا؟ موبائل کون بتائے گا؟ ہاں گوگل۔ آج کل بہت سے لڑکے آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ہم کو لگتا ہے یہ کہیں سے پڑھ کے آیا ہے کیا؟ پوچھتے ہیں کس مدرسے سے پڑھ کے آیا؟ کہتا ہے گوگل سے پڑھا کہ چوپٹ ناتھ گردھاری ہو تم کیا؟ جب پڑھے لیے تھے گوگل سے تو یہاں میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں تو یہی آنا ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز تم نہیں جانتے ہو جانکار لوگوں سے جا کے پوچھو، موبائل سے مت پوچھو، ہاں گڑبڑ کر دے گا وہ، اور پھر تم کنفیوژن میں پڑ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کہتے ہیں نمازوں کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر نماز پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور نماز سیکھ کر پڑھتے ہیں، چیخ کر نہیں بلکہ سیکھ کر۔ اس میں کون آدمی ہے جو کہتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں صحیح؟ ارے ہے کوئی اس میں مجلس میں جو کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں صحیح؟ قبول ہو نہیں ہو وہ تو الگ مسئلہ ہے، ہم صحیح نماز پڑھتے ہیں یہ بتاؤ۔ ایک معمولی 200 روپیہ 250 روپیہ پر دینے والا کاروباری اپنے ملازم کو 200-250 روپیہ شام کو اس وقت تک نہیں دیتا جب تک وہ کام صحیح کہ دیتا ہے، کام نہیں کرے صحیح، اور کرے بھی تو بگاڑ کے کرے تو دے گا شام کو پیسہ؟ کیا دے گا؟ 4 ٹھو کلمہ سنائے گا جو کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، اور کہے گا زیادہ کرو کل سے بھگا دیں گے، کہے نہیں کہے؟ 300 روپیہ 400 روپیہ دینے والا آدمی ایک ملازم کو دھکا دے کے دکان سے نکال دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام اس کا صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کام ہمیں دیا ہے نماز والا کام، یہ کام ہے، کیا ہے؟ کام ہے یہ، اس کام کو صحیح کرنا ہوگا، اور صحیح کرنے کے لیے سیکھنا ہوگا، اور سیکھنے کے لیے علماء کے جوتے سیدھے کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں بہت سخت بات ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہوگا کہ جوتا سیدھے کر رہے ہیں عالم، تب تو ہم ہی عالم سے بڑے ہیں کیا؟ ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے فلسفی عالم گزرے ہیں، وہ ایک شیخ کے پاس گئے مرید ہونے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے، اور جا کے کہا کہ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تم کو بیعت نہیں کروں گا، ابھی تم کو مرید نہیں کروں گا، مرید تم کو بعد میں کروں گا، پہلے تمہارے حوالے ایک کام کرتا ہوں، وہ کام تم کر کے دکھاؤ، تب ہم دیکھیں گے کہ تمہارا ایڈمیشن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ایڈمیشن کا یہ طریقہ ہے، ایڈمیشن سے پہلے یہ کام دے رہے کر کے دکھاؤ۔ کہا کیا کام؟ اس زمانے میں اتنا بڑا عالم کوئی نہیں تھا اس فن کا۔ بزرگ نے فرمایا کہ اتنے مٹی کا ڈھیلا لے لو، کیا کرو؟ مٹی کا ڈھیلا لے لو، اور جا کے استنجا خانے میں اور لیٹرین کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور جو لوگ آویں اس کو مٹی کا ڈھیلا تھماؤ، اور یہی تمہارا کام ہے۔ اگر ہم لوگوں کو کہہ دیا جائے
ہم لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ ڈھیلا لے لو اور لیٹرین کے پاس کھڑے رہو، اور جو لوگ آئیں گے ان کو ڈھیلا تھماتے رہو کہ لیجیے استنجا کیجیے۔ ہم میں سے کوئی کرے گا؟ اور کرے گا کوئی؟ ہاں، جبکہ ہم کچھ ہیں ہی نہیں، ہم ہیں نہیں کچھ، اور عرش پر دماغ ہے۔ اور جن کو تھمایا گیا تھا ڈھیلا، وہ تو اس زمانے کا بہت بڑا عالم تھا۔ ڈھیلا لے لیا انہوں نے اور چلے گئے لیٹرین استنجا خانے کے پاس کھڑے ہو گئے، جو آتا ان کو ڈھیلا تھماتے رہتے۔ 1-2 دن نہیں بلکہ 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلا، وہ ڈھیلا تھماتے رہے، لوگ استنجا اور پاخانہ کرتے رہے۔ 6 ماہ جب گزر گئے تو بزرگ نے بلایا کہ اچھا اب آ جاؤ، اب تمہیں بیعت کر لوں گا، اب تمہیں مرید کر لوں گا۔ اور بتایا کہ 6 مہینے تک تمہارا علاج ہو رہا تھا، تم اتنے بڑے عالم ہو کہ تم کو ڈائریکٹ کر لیتے تو تم نہیں ہو پاتے، اس لیے تم کو پہلے دماغ کا علاج کرنا تھا۔ تمہارے غرور کو، تمہارے علم کی پڑھائی کو میں نے پہلے نکالا ہے، اس کے بعد اب تم کو میں اپنا ہاتھ دوں گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، آپ پوچھ کر سیکھو نماز کو، کیا کرو؟ ہاں، اس پر ہم نے یہ کہا سیکھنا ہوگا، اور سیکھ کر نماز صحیح کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نماز کے اندر بنیادی چیز قرآن پاک ہے۔ کیا ہے؟ قرآن اگر کسی کا صحیح نہیں ہوا اور 100 سال کا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مفتی کہہ دیتا کہ ہو جاتی ہے تو اس کو علم نہیں، معلوم نہیں۔ اس لیے نماز صحیح کرنے کے لیے پہلے قرآن صحیح کرنا ہوگا، کم سے کم اتنا قرآن صحیح کرنا ہوگا جو آپ نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، درود شریف اگر کسی کو یاد نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ دعائے معصورہ کسی کو یاد نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی۔ رکوع کی تسبیح نہیں یاد ہے، نماز ہو جائے گی۔ سجدے کی تسبیح یاد نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن قرآن اگر صحیح نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز کی حفاظت کرنا، نماز سیکھنا ہوگا۔ سیکھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ۔ کئے سال کے بعد؟ تو یہ 7 چیزیں اللہ نے اپنے مومن بندوں کی بیان کی ہے۔ نمبر 1، جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ نمبر 3، جو ہمیشہ بلا ناغہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمبر 6، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور نمبر 7، جو 5 نمازوں کو سیکھ کر صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون۔ یہ وہ مومن لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس میں جانا یقینی کر دیا ہے۔ جنت الفردوس میں ہم سب جانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، جنت کا اعلیٰ مقام ہے فردوس۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا مانگو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں وہی جنت کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ وارث نہیں معلوم ہے؟ ایک ہوتا ہے مورث اور ایک ہوتا ہے وارث۔ مورث اس کو کہتے ہیں جس کا مال ہو، جس کا میرا مال ہے، میں اس کا مورث ہوں، مالک ہوں۔ میرے مر جانے کے بعد آٹومیٹکلی میرا مال میرے
وارثین کی طرف چلا جائے گا۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، باپ ہو، ماں ہو، کہیں بھائی ہو، کہیں بہن ہو، ہمارا مال جب تک زندہ تھے ہم اس کے مورث تھے، مالک تھے۔ اب جب ہماری آنکھ بند ہو گئی تو وہ ان کے وارث ہو گئے۔ انہی مال لینے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ وارث۔ وارث کو کوئی روک نہیں سکتا مال لینے سے۔ یہ قدرتی نظام اللہ نے بنا دیا ہے کہ مال والے کی آنکھ بند ہو تو جو لوگ بچ گئے ہیں ان کا مال ان کی طرف چلا جائے گا، چاہے اس کا بیٹا ہو یا چاہے مرنے والے کا بیٹا ہو چاہے۔ لیکن آج بیٹیوں کو لوگ رونتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاں، بیٹی کو تو سمجھتے ہی نہیں کہ اس کا بھی حصہ ہے اس میں، اس کا بھی مال ہے اس میں۔ یاد رکھ لے وہ لوگ جو بیٹیوں بہنوں کا حصہ دباتے اور مارتے ہیں، خدا کی قسم اس زمین کا ایک بالش نہیں بلکہ 7 زمین کا طوق بنا کر کل قیامت میں اللہ تمہاری گردن میں ڈال دے گا۔ سب نماز رکھی رکھا جائے گی، سب حج رکھا جائے گا، سارا عمرہ بیکار ہو جائے اگر بہنوں کا حصہ تم مارتے ہو۔ بے شرم بھائی لوگ بہنوں سے پوچھتے ہیں تم بھی حصہ لوگی کیا؟ تم بھی حصہ؟ مال ہے باپ کا، اب بیٹا کیا پوچھ رہا ہے تم بھی لوگی کیا؟ جتنا باپ کا، جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی میں بھی اولاد ہوں۔ بیٹی بھی باپ ہی کی اولاد ہے، اس کا بھی حصہ طے ہے اور بیٹا کا بھی حصہ طے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کمی بیشی ہے دونوں کے حصے میں، اور کیوں ہے وہ شریعت کا نظام ہے، لیکن حصہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح سے مرنے والے کے مال کا وارث اس کے وارثین ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جن لوگوں کے اندر یہ 7 چیزیں صفتیں موجود ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اسی طرح سے وہ آدمی بھی جنت کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی جنت میں جائے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یقینی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان اوصاف کا مالک بنائے اور ان جو باتیں بتائی گئیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔